أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ سورۃ نبأ مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 80 ہے اور ترتیب میں 78 ہے۔ یہ صورت تقریباً تمام کی تمام قیامت کے احوال پر مشتمل ہے اور قیامت سے متعلق سوالات کے جوابات ہیں، قیامت میں پیش آنے والے واقعات اور خطرات کے بیان میں۔ گزشتہ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نقمتوں کا بیان تھا جو مجرمین کے لیے قیامت میں مقرر کی گئی پکڑ دکڑ سزائیں، اور اجمالاً بیان تھا نعمتوں کا۔ اور اس سے پہلے سورۃ دہر کے اندر نعم مفصل تھی اور نقمتیں مختصر تھی، اور اس سے پہلے سورۃ قیامت کا نام ہی قیامت ہے، اور پھر انسان کا نشیب و فراز، اس کے انکار اور اس کی ہٹ درمی اور اس کو پیش آنے والی تکلیفیں، نزع روح، دنیا کے اندر نافرمانی اور سرکشی، اور اس کی اصل حقیقت من منی یمنا اور خدائی قدرتوں کا بیان ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ مدثر کے اندر پیغمبر کی بعثت، وحی کا نزول، قرآن کی آمد، اور اس ضمن میں قیامت کے احوال کا بیان تھا۔ اور اس سے پہلے سورۃ مزمل بھی تسلی وحی کے بارے میں تھی، اور دنیا کے اندر وہ نیک اعمال جن سے قیامت میں سہولت پیدا ہوتی ہے، نماز، تہجد، روزہ، زکوٰۃ، ان میں سے اہم مہم کا بیان ہو چکا تھا۔ اور اس سے پہلے سورۃ جن کے اندر کہ جنات نے یہی قرآن سنا اور ان مسائل کو سمجھ لیا اور پختہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس سے پہلے سورۃ نوح کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی مسئلہ بیان کرتے تھے، 950 سال اس مسئلے کے سمجھانے میں صرف کیے۔ جو لوگ سمجھے نہیں اور انہوں نے ایمان نہیں لایا، آخر کار تہہ تیغ ہو گئے، معذبین اور مہلکین ثابت ہو گئے۔ اور اس سے پہلے معارج اور الحاقہ، وہ بھی قیامت کے احوال پر مشتمل تھی۔ اور سورۃ قلم کے اندر شکری اور شکر گزاری کے احکام تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دین کے بیان کرنے میں چابک دستی اور تیزی اور تندی کی تاکیدات کی۔ اور اس سے پہلے سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے تعارف اور اس بات پر ادلہ عقلیہ قائم کی گئی تھی۔ اور سورۃ تحریم میں فرمایا کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی۔ دیکھو نوح علیہ السلام و لوط پیغمبر ہے لیکن بیویاں ان کی سازگار نہیں تھی۔ فرعون سرکش تھا لیکن بیوی مسلمان ثابت ہوئی، اور مائی مریم تو زمانے کی مقدس اور رفیع خاتون تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے صورت میں طلاق کا ذکر تھا کہ بری عورتوں کو ایک نہ ایک دن طلاق دی جاتی ہے، اور ان سے جان چھڑانے کا طریقہ طلاق ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے صورت تغابن کے اندر فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد میرا فتنہ ہے، ان سے بچ کے رہنا ہوگا۔ تو فرمایا اسی فتنے کی وجہ سے تو طلاق تک نوبت پہنچی، اسی کی وجہ سے تو تحلیل کے اندر تحریم تک نوبت پہنچ گئی۔ انہی فتنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، اور ان فتنوں کی سرکوبی ضروری ہے ورنہ منافقت پیدا ہوتی ہے، سورۃ منافقون۔ اور منافقت صحیح کرنے کے اصلاح کے لیے بہترین طریقہ اخلاص عبادت، سورہ جمعہ، اور کفار کے ساتھ جہاد، سورۃ صف۔ بالترتیب تمام صورتیں تاخراً اور تقدماً، یعنی وہاں سے اور یہاں سے مضامین سب کے سب مربوط ہے۔ سورۃ نبأ کے اندر بھی قیامت کے احوال ہے، مجرمین اور منعومین دونوں کے طرز عاقبت کا تذکرہ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ جو شخص عصر کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ نبأ 5 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو رزق کی تنگی نہیں دکھائے گا۔ خواجگان کے یہاں مشہور ہے کہ وظیفہ ان کو دیتے تھے جن کو پھر آگے خلافت دینی ہوتی، تاکہ خلافت کے کام میں ان کو دقت پیش نہ آئے۔ تو کارخانے داروں کو کارخانے اچھی طرح چلانے کے لیے بھی سورہ نبأ پڑھنا چاہیے، بڑی دولت والوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیشہ ان کا باغ و بہار قائم دائم رہے، ہر طرف فتنے اور مصیبتیں ٹل کے رہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
یہ پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ عن ما، عن ما، کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت ہے نہیں ہے، آئے گی نہیں آئے گی، اٹھائے جائیں گے نہیں، یہ خیالات۔ کلا سیعلمون، ہرگز ان کا خیال صحیح نہیں، جلدی جان لیں گے بوقت مرگ۔ ثم کلا، پھر کہتے ہیں ان کا خیال غلط ہے، سیعلمون، جلدی جان لیں گے بوقت بعث، یوم النشر، قیامت کے دن۔ اور اس پر دلائل، الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنائے زمین کو پنگوڑا، رہنے کی جگہ، جیسے بچہ پنگوڑے میں آرام کرتا ہے، ہم زمین میں آرام کرتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل، اس پہ ٹکے ہوئے حرکت رکی ہے۔ وخلقناکم ازواجا، پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے، مخلوقات میں جوڑا پن ہے، جوڑے سے ممتاز اللہ کی ذات ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تکان دور کرنے والی۔ جتنا انسان تھکا ہوا ہو لیکن جب وہ آرام کر لے، اللہ تعالیٰ اس میں چستی اور تازگی پیدا کر لیتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا رات کو پوشاک، جیسے کپڑے میں آدمی ڈکا رہتا ہے اس طرح رات کے اندھیرے میں ڈک جاتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور بنائے ہیں دن کو ذریعہ معاش، کمانے کے لیے، عیش کے لیے، زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان سب دن میں ہوتا ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے تمہارے اوپر 7 سخت قلعے آسمان۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنائے سورج روشن، سورج چمک دمک والا، وہاج۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتارتے ہیں لدے ہوئے بادلوں سے معصرات، پانی سے لدے ہوئے، الحاملات، مان پانی، ثجاجا ریلا، سج سجو کے معنی بہنا۔ اور مستحاضہ نے پیغمبر سے کہا انا تسج سجا، میرا خون ریلے کی طرح آتا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے اناج اور فصلیں، نباتات۔ وجنات، اور باغات، الفافا، گھنے، باغ گھنا اچھا ہوتا ہے، ایک درخت پہ پھر 2-4 نہیں ہے، ویرانہ ہوتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں، فتاتون افواجا، پس تم آؤ گے جھوک کر جو۔ مختلف اعمال کے مختلف جماعتیں، مختلف نظریات کی مختلف جماعتیں۔ وفتحت السماء، اور کھول دیے جائیں گے آسمان، فکانت ابوابا، پس ہوں گے کھڑکی سب دروازے، ہر جگہ سے شگاف پڑے گا۔ یا تو یہ کہ ملائک اتریں گے، یا یہ کہ آسمان کے ٹوٹنے کا بیان ہے۔ وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، پس ہوں گے جیسے اڑتا ہوا ریت۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کھات میں ہے، انتظار گاہ ہے، مرصاد، جہاں بیٹھ کر شکاری شکار مارتا ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، رہیں گے ان میں صدیوں تک، حقب کی جمع ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکیں گے ان میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، نہ پینے کے قابل، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغسقا، اور زخموں کا ریلا۔ جزاء وفاقا، یہی سزا ان کی پوری۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، قیامت کے قائل نہیں تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، تکذیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی جھٹلا کر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گننا ہے لکھ کر۔ فَذُوقُوا، پس چکو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں بڑھائیں گے تمہارا مگر عذاب۔